سید الرسل على سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی بیانات میں آپ حضرات کے سامنے ایک ہی مسئلہ مسلسل ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ مسئلہ ایمان کی بنیاد ہے، اور وہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساری کائنات سے بڑھ کر محبت اور ساری کائنات سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اوپر حق سمجھنا۔ اگر یہی مسئلہ مضبوط ہو جائے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب ہو جائے اور ساتھ پکی محبت بھی ہو، سچی بھی ہو اور پکی بھی ہو۔ سچی کا مطلب ہے دل سے، اور پکی کا مطلب ہے سب سے زیادہ۔ تو وہ انسان ایمان کے تمام درجات کو حاصل کر سکتا ہے، اور اگر نبی کریم علیہ السلام کی سچی پکی محبت نصیب نہ ہو تو ایمان نصیب نہیں ہوتا، اور نہ ایمان سلامت رہ سکتا ہے۔ تو گویا یہ ایمان کی بنیاد ہے اور مرکزی نقطہ ہے۔ اس پر آپ کے سامنے میں نے کئی واقعات بھی ذکر کیے، احادیث بھی ذکر کی، قرآن پاک کی آیات بھی۔ تو اسی سلسلہ میں ایک تو یہ لفظ ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کے محبت، آپ کا دفاع کرنا اور آپ کی اتباع کرنا اور آپ کے عمل اور قول کی قیمت سمجھنا۔ تو اسی طرح محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ آج امت کی اکثریت بدعات اور رسومات میں گھر چکی ہے۔ آپ کی سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسوہ رسول کے مقابل ہر بدعت کو چھوڑ دو، ہر رسم کو چھوڑ دو،
اور بدعات اور رسومات سے بھرا معاشرہ، گھر رسموں سے بھرا، شادیاں، خوشیاں، رواج سارے رسموں سے پر ہیں، اور محبت رسول کا دعویٰ بھی ہے، یہ دعویٰ فراڈ پہ مبنی ہے، حقیقتاً محبت نہیں۔ اگر محبت رسول ہے تو پھر اسوہ رسول کی اتباع۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک راستہ ہے فاتبعونی۔ یہ نہیں فرمایا فاتبعوا اکابرکم، فاتبعوا علماءکم، کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اپنے اپنے فرقوں کے اکابر کے ساتھ محبت کرو، ان کی اتباع کرو۔ نہیں، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ رسول کی اتباع کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، ایمان قابل قبول نہیں، عمل تو پیچھے رہ گیا۔ تو ہمارے اندر جتنی بدعات رسومات پیغمبر کی سچی اور پکی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ہر بدعت کو چھوڑ دیں، ہر رسم کو چھوڑ دیں، اور ہر مصلحت کو ترک کر کے عقیدہ یہ ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ سب سے بہترین طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے خطبے اٹھائے تو جمعہ کا جو آپ کا خطبہ تھا اس میں یہی الفاظ مبارک ہوتے کہ خیر و احسن الحدیث، خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر کلام وہ اللہ کا کلام ہے، بخیر الحدی ہدی محمد، اور سب سے بہترین ہدایت اور طریق وہ محمد مصطفیٰ کا طریق ہے۔ اور آگے کیا فرماتے کہ شر الامور محدثاتها، دین کے اندر نئے نئے کام، بدعات، یہ شر الامور سب سے بدترین کام ہے۔ زنا بھی شر ہے، چوری بھی شر ہے، اور شراب پینا بھی شر ہے، لیکن سب شروں سے بڑا شر وہ بدعت کرنا ہے، بدعات۔ یہ آپ اکثر فرماتے، آپ کی وصیتوں میں یہ وصیت ہے امت کو کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈر جانا، بتقوی اللہ۔ اور آگے پھر علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پہ میرا طریق اور میرے صحابہ کا طریق لازم ہے، اسی پہ پکا رہنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئے کاموں سے بچنا، نئے نئے کام دین میں نہ کرنا۔ إِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ بدعتیں اچھی ہے، ہر بدعت ضلالت، اور ہر ضلالت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ یہ آپ کی وصیتوں میں سے وصیت ہے۔
آپ کے جمعے کے خطبوں میں سے یہی جمعے کا خطبہ اور تقریر ہے، اور آخر تک آپ نے امت کو بدعات سے ڈرایا، روکا۔ لیکن آج دیکھو، محبت رسول کا دعویٰ بھی ہے، ایمان کا دعویٰ بھی ہے، اور صبح سے لے کے شام تک بدعات بھی ہے، پہلے مہینے سے لے کے آخر تک بدعات بھی ہے۔ ہر مہینے کی بدعتیں جدا ہیں، مرنے کی بدعتیں جدا، ولادت کی بدعتیں جدا، اور اچھے بھلے مباحث۔ یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا وہ مشہور مبلغ صاحب جو ہر وقت بیچارہ کہتا ہے ہماری کامیابی نبی کے طریقے میں، زندگی گزر گئی، لیکن جب اپنا بیٹا مرا تو اب ساری بدعات بھی ختم، بھی کل شریف بھی، تیجا بھی اعلان کے ساتھ، اور کہتے ہمارے ہاں جو ختم شریف مشہور ہے وہ ہوگا، دعوت بھی ہے، اور ہے یہ خطیب اعظم جو اسلام کا مبلغ ہے، یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ لوگوں نبی کے طریقے کی طرف آؤ جاؤ۔ جب اپنی باری آئی تو اب پیغمبر کا طریقہ کیا، اب ہمارے ہاں جو مربع جا ختم شریف ہے، اے تیرے ہاں مربع جا بے ایمانہ، لوگوں کو تو دعوت دیتے ہے کہ رسول کے طریقے پہ آؤ، اور اپنا بیٹا۔ اچھا، پھر غلطی تو ہو جاتی ہے انسان سے، اگر غلطی ہو گئی تھی علماء نے تنبیہ کر دی تو حق بنتا تھا کہ علل اعلان توبہ کرتا، یار مجھ سے غلطی ہوئی، میں غم میں تھا کچھ، بجائے غلطی کے اس نے پھر تقریر کی۔ اسے ختم پڑھنی بدعت ہے، دعا مانگنے بدعت ہے، یعنی اپنی غلطی پہ ابلیس کی طرح ڈٹ گیا۔ جیسے شیطان سے غلطی ہوئی، شیطان اپنی غلطی پہ پکا ہو گیا۔ آدم سے غلطی ہوئی تو آدم رو پڑے، فرشتوں سے غلطی ہوئی، فرشتے بھی سبحانک لا علم لنا۔ آدم سے غلطی ہوئی ربنا ظلمنا، اور شیطان سے غلطی ہوئی تو شیطان غلطی پہ ڈٹ گیا، ابھی تک ڈٹا ہوا ہے۔ تو آدم کی اولاد سے غلطی ہوگی، لیکن صحیح انسان وہ ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور اللہ سے توبہ کرے، اور مولوی ہے تو عوام کے سامنے بیان بھی کرے، لیکن اپنی غلطی پہ ڈٹ جانا تنبیہ کے بعد بھی، حالانکہ وہ صرف ہم نے نہیں تنبیہ کی، اس کے اپنے ہم مسلک اور ہم خیال علماء نے بھی اسے کہا کہ یہ بدعت ہے، لیکن کہتا ہے لوگوں کو میرے بیٹے کا غم کا لحاظ نہیں کیا، میرے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ بے ایمانہ، تو نے پیغمبر کے دین کے ساتھ زیادتی کی، جس دین کے نام پہ ٹکڑے کھائے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر بدعت کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ ہے النبی اولا احق بالمؤمنین من انفسہم، برادری ناراض ہو، والد ناراض ہو، علاقہ ناراض ہو، پرانا کوئی پوپ ناراض ہو، جو بھی ہو، جہاں بدعت آ گئی اس سے بھاگنا پڑے گا، ورنہ پیغمبر کریم کے ساتھ محبت نصیب نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے، یہی محبت رسول تھی۔ یہ پہلو کم بیان ہوتا ہے کہ پیغمبر کریم کے صحابہ تو بدعتی کا سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ مسلم میں موجود ہے کہ میرے سلام کا جواب نہ دینا، سمعت انہ بدعی، میں نے سنا ہے کہ وہ بدعتی ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ کے خاص تھیلے والا علم لوگوں نے مشہور کر دیا نا، جیسے آج روافض ہیں، تو اس وقت منافق یہودی تھے، تو یہ جو روافض ہیں یہ انہی کا چربہ ہے، انہی کی نسل ہے۔
تو انہوں نے مشہور کیا کہ حضرت علی کو نبی پاک علیہ السلام نے باقی صحابہ سے الگ کر کے کوئی علم دیا، سبق پڑھائے۔ تو ایک آدمی نے پوچھا حضرت علی اور مرتضیٰ سے کہ نبی پاک علیہ السلام نے تمہیں کوئی ہم سے الگ بھی سبق پڑھایا ہے؟ جس طرح مولویوں میں مشہور ہے لال کتاب، فلانی کتاب، تو یہ کوئی لال کتاب بھی ہے، کوئی نیا علم بھی ہے؟ لیکن حضرت علی المرتضیٰ تو پیغمبر کریم کے تربیت یافتہ تھے اور بالکل صاف دل آدمی۔ اگر کوئی آج کا مولوی ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہاں ہمیں آپ نے الگ علم دیا ہے، لیکن حضرت علی تھے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو پیغمبر کریم نے صحابہ کو نہ بتایا اور مجھے بتایا۔ آپ کی تعلیم بالکل برابر ہے، جو سب کے سامنے ہے وہی میرے سامنے، اور ہاں اللہ نے فہم کے مراتب مختلف رکھی، تقریر کا سمجھنا اس کے مراتب مختلف ہے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول نے ہمیں بھی یہ قرآن دیا، صحابہ کو بھی یہ قرآن دیا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہ مجھے دی نہ صحابہ کو، اللہ کے رسول قرآن دیا، اور جو فہم قرآن ہے یہ من جانب اللہ ہے۔ تو وہ ذرا صوفی صاحب تھے، حضرت علی کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اس نے جب تھیلا دیکھا تو اس نے کہا جی اس تھیلے میں کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھیلا کھولا، اچھا یہ بالکل صحیح السند حدیث ہے، سیاہ ستہ وغیرہ سب کتب میں، تھیلا کھولا تو پہلی لائن دیکھی، فرمایا اب سن اس تھیلے میں کیا لکھا ہے؟ بات تو چمڑے پہ لکھائی ہوتی تھی، کاغذ نہیں تھا، تو اس پہ لائن لکھی تھی کہ لعن اللہ من احدث حدثا او آبا محدثا، اس آدمی پہ اللہ کی لعنت ہو جو بدعت گھڑے یا بدعتی کی تعظیم کرے۔ آبا محدثا، بدعتی کو استاد بنائے، بدعتی کو امام بنائے، بدعتی کو شیخ الحدیث مان کے اس سے بخاری کی حدیث پڑھوائے، بدعتی کو اپنے مدرسے میں دعوت دے کر جلسے پہ حضرت مولا نہ فرمائے۔ آبا محدثا، بدعتی کو رشتہ دے، بدعتی کے ساتھ دوستی رکھے، فرمایا بدعتی پر بھی خدا کی لعنت، اور صرف بدعتی پر نہیں، بدعتیاں دے یار پہ بھی خدا کی لعنت، بدعتیوں کے دوست پہ بھی خدا کی لعنت۔ یہ میری بات نہیں ہے جی، حضرت علی کے تھیلے والا علم ہے۔ یہ پہلی لائن تھی۔ پھر دیکھا کیا؟ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اس آدمی پہ خدا کی لعنت ہو جو اللہ کے سوا کوئی جانور، بکرا، چھترا، مرغا، کالا، چٹا، وہ کسی پیر، فقیر، شہید، زندہ، مردہ کے نظر نیاز کے طور پہ، تقرب کے طور پہ ذبح کرے، اس پہ خدا کی لعنت ہو۔ یہ اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھیلے والا علم ہے۔ آج سارے حیدری ملنگ بنتے ہیں، کڑے ڈالے، مندریاں ڈالی، اور بھانگ کے سوٹے اور بھانگ کے چسکے اور پاؤڈر اور چرسے، اور پھر جانے جا علی تے مولا علی، اور میں کہ مولا دا علم تے ماننا مولا آدھے کے، تو نام حضرت علی کا بیچا لیکن حضرت علی کی بات نہیں مانی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر کریم نے سب سے زیادہ شرک سے ڈرایا ہے، بدعت سے ڈرایا ہے، اور پیغمبر کریم کا سب سے بڑا حق اس امت پہ کہ شرک کا جہاں شبہ پڑ جائے بھاگ جاؤ، بدعت کا جہاں شبہ بھی پڑ جائے اس کے قریب نہ ہو، کیونکہ یہ پیغمبر کریم کی زندگی میں جتنی چیزوں سے آپ نے ڈرایا، آپ تو مربی کامل تھے اور پوری تربیت کی، زنا سے آپ نے روکا، چوری سے آپ نے روکا، ڈاکے سے آپ نے روکا،
دوسروں کا حق کھانے سے روکا، جھوٹ بولنے سے روکا، سود کھانے سے روکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فراڈ کرنے سے روکا، وعدہ خلافی سے روکا، قتل کرنے سے روکا. یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے زیادہ پیغمبر کریم نے دو چیزوں سے ڈرایا. ایک فرمایا شرک نہ کرنا، دوسرا فرمایا بدعت نہ کرنا. اور تیسری چیز جو خطرناک ہے وہ رسم ہے. رسموں نے ہمیں برباد کیا. میں صرف مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہمارے معاشرے میں آج معاہدوں میں بھی ایک جہیز کی رسم نکلی ہے. جہیز کی رسم، شادی ہے تو اس کے لیے جہیز کی مستقل رسم ہے کہ لڑکی والے انہیں جہیز دینا ہے. پھر اس جہیز پر لاکھوں روپے، اور پھر اس کی نمائش ہوتی ہے. محلے والے آ کر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو کتنا سامان دیا، کون سے کپڑے دیے. اور صرف پھر لڑکی کا سامان نہیں، وہ جو بننے والا دلہا ہے اس کا سامان بھی وہاں ہوتا ہے. اب اس سے پوچھو کہ یہ جو جہیز بظاہر تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنا خرچہ کر رہا ہوں، لیکن اس جہیز کی لعنت کے مضر اثرات کیا ہیں. دور دور تک بہت ساری جوان بچیاں گھر بیٹھی ہے، ان کے والدین کے پاس جہیز کے پیسے نہیں کہ ہم اپنی بچی کو رخصت کریں. اگر جہیز نہ دے تو ناک کٹ جائے گا، برادری والے کیا کہیں گے، اور جہیز دیں تو پیسے نہیں. اب کتنی بڑی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب لڑکی جوان ہو جائے، جنازہ تیار ہو جائے، جلدی کرو، اس کو خراب نہ کرو. اسرعوا جنازہ، کفن دفن کے لیے اس کو رکھو نہیں. اور فرمایا جب لڑکی جوان ہو جائے، اس کا کف مل جائے تو پھر دیر نہ کرو، اس کی شادی کرو، نکاح کرو. اب دونوں چیزوں کو ملا ہے. جس طرح وہ جنازہ اگر دیر کرو گے نا تو میت خراب ہو جائے گی، تعفن اور بدبو پھیلے گی. اسی طرح لڑکی جوان ہے، اس کی اگر آپ شادی نہیں کرتے تو اس میں بھی اسی طرح معاشرے میں بدبو پھیلے گی. اور اس کے ساتھ ذکر کیا تو اب وہ جوان لڑکی بیٹھی ہے، اس کو جہیز نہیں مل رہا، پھر جہیز کہیں سے قرض لے گا، کہیں سے حرام کی کمائی لے گا، تو اصل گناہ کا جو جڑ ہے اس رسم کی تو وہ یہ صوفی صاحب ہے، محلے والا ہے، مولوی ہے، پیر ہے کہ اس نے عمل ہی نہیں کیا. تقریر تو کی لیکن جب اپنی باری آئی تو مولوی کے گھر میں بھی جہیز کی نمائش ہے، مذہبی رہنما کے گھر میں بھی، مباحث کے گھر میں بھی. تو یہ ایک ایسی بد رسم چل پڑی. تو یاد رکھو شرعاً صرف اپنی استطاعت کے مطابق اگر کوئی چیز دے سکتے ہو بیٹی کو دو، لیکن اس کی نمائش یا اس طرح رسم اور رواج میں پھنسنا یہ شرعاً حرام ہے. اور کئی حراموں کو یہ جمع کرنے والا ہے، صرف نہیں، حراموں کی جڑ ہے. اور اسی سے معاشرے میں بے شمار بچیاں ان کی شادی نہیں ہو رہی، اور جب شادی نہیں ہوگی تو زنا عام ہوگا، بدکاری عام ہوگی. جب نکاح عام ہوگا تو بدکاری اور زنا رک جائے گا، اور جب نکاح پہ پابندیاں ہوں گی تو زنا عام ہوگا. تو اب دیکھیں معاشرے کے کتنا بڑا بگاڑ ہے. تو جہیز کی اس لعنت سے بچو. جو مباحث ہو تم کم از کم رسم چھوڑ دو، اور بالکل سادگی کے ساتھ رخصتی ہو. اسی طرح ایک آدمی ہے، مرد ہے، شادی کر رہا ہے، اب وہ بازار میں سب سے مہنگا ترین ہوٹل لے گا، اس میں لاکھوں روپے اڑائے گا. کیا جی ولیمہ ہو رہا ہے، حالانکہ وہ ولیمہ نہیں ہو رہا، ولیمہ سنت ہے، وہ ریاکاری ہو رہی ہے.
اور وہ شادی کو مہنگا کرنے کا سبب ہو رہا ہے، مصیبت بنا رہا ہے، وہ صرف ریاکاری اور نمود اور بیکار حرام پہ پیسے لگ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے پھر فخریہ طور پہ میں نے بیٹے کی شادی کی نا اتنے لاکھ روپیہ خرچ کیا، اتنا فلانا خرچ کیا۔ اور بھائی کس نے تجھے کہا؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی شادیاں ذرا دیکھو، صحابی نے شادی کی اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں پہ رنگ لگے، وہ خوشبو جو ہوتی تھی وہ ذی جرم جسم والی ہوتی، وہ محسوس ہوتی تھی، اب تو خوشبوئیں اور آ گئی، وہ اس نے خوشبو لگائی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ تو اس نے کہا میں نے شادی کی ہے۔ پیغمبر کریم کو پتہ نہیں کریم مدینے میں شادی ہو رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا، کہتے میں نے شادی کی ہے۔ اور آج جناب کوئی کسی کو شادی پہ نہ بلائے تو گلے میں پھٹ رانوں سے پوچھے ہی کہ نہیں، ہمیں تو دعوت بھی کسی نے نہیں دی۔ یہ ایک تم نے ایسی رسمیں بنا ڈالی ہے کہ الامان والحفیظ باپ پیغمبر کریم کو نہیں پتا۔ صحابی کی شادی ہو گئی تو صحابہ کرام اپنی شادیوں کو سادہ رکھتے، نکاح کو سادہ، اس میں شریعت کی حکمت بھی یہ تھی کہ نکاح عام ہو، اور جب نکاح عام ہوگا تو معاشرہ پاک ہوگا، پاکیزہ ہوگا، اس میں خوشبو ہوگی، اور جب معاشرہ پاک ہوگا انسانیت سمرے گی، اور یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ تو بہرحال اگر میں اس کی رسموں پہ لمبا چلوں، وقت بڑا کم ہے، میں صرف چند کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ آپ سارے جہاں جمعہ پڑھنے والے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو میں عرض کر رہا ہوں اتنا بڑا خرچہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پھر صحابی کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کر اگرچہ ایک بکری ہو، ایک بکری، ولو بشاتن، جہاں محدثین لکھتی ہے کہ ولو بشاتن یہ بہت بڑا ولیمہ ہے، ایک بکری والا بڑا ولیمہ ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی اور وہ ولیمے حدیث میں مذکور ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ پھر تیسری رسم جو حق مار اتنا بھاری باندھا جاتا ہے کہ الامان والحفیظ، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ حق مار یہ بیوی کا حق ہے۔ یہ تو شکر کرو کہ عام عورتیں پڑی ہوئی نہیں، ورنہ شریعت نے حق دیا کہ جب پہلی دفعہ خامد چارپائی کے قریب آئے دلہن کے، تو دلہن آگے سے کہے کہ حضرت جی، سر جی، وہ حق مار میرے حوالے کرو، اور اگر کہے نا سر جی کہ میرے پاس فی الحال نہیں، تو دلہن کو شریعت نے حق دیا وہ کہے کہ کمرے سے نکل جاؤ، جب تک حق مار نہیں دو گے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو شکر کرو مسئلہ نہیں پتا، لاکھوں روپے کا حق مار باندھا ہوا ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس کا مہر کم ہے، کم مہر والا، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے، خیر و برکت وہ ہے۔ اور اس میں خرابیاں آپ گنتے جائیں، جب پہلے دن دلہا کے ذمہ 10 لاکھ 15 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ حق مار، اور پھر دوسرے تو نے مطالبے کیے، اسی وقت دلہا کے ذہن میں سسر کی نفرت آ گئی، اور سسرالی گھر سے نفرت آ گئی۔ سسرالی گھر تو اس کا ماں باپ بن رہا تھا، اور وہ دلہا بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ کیا میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ تو اس نفرت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شادی آگے کامیابی نہیں ہوتی، اگر رہتی بھی ہے تو سارا زندگی عذاب بن کے رہتی ہے۔ جب شریعت کے اصولوں کو چھوڑ دیا تو پھر ایسی لعنت پڑے گی۔ یہ بھی رسم ہے، پھر اس سے بدتر اور بھی رسمیں، شادی کے اندر کی رسمیں دیکھو، اور وہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ کیا 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 سب ہندوؤں والی رسمیں وہ شادیوں کے اندر، اور سب ہندوؤں والی رسمیں فوتگی میں مباحدوں نے بھی کام شروع کر دیا ہے۔ ایک آدمی مر گیا، 15 دن تک محلے سے روٹی آ رہی ہے، یہ فلانے کے گھر فوتگی ہو گئی، 15 دن 20 دن مہینہ
محلے والے وہاں روٹی دعوت کا سمائے، یہ کس شریعت میں آیا؟ اور یہاں پر بھی یہ ہے کہ اگر ہم نے روٹی نہ دی تو ناک کٹ جائے گا، یہ رشتہ دار ہے ہمارا، ناک تو تب کٹے گا جب قیامت کے دن آئے گا اور تجھ پہ یہ کیس ہوگا کہ تیرا محمد کا طریقہ چھوڑا کیوں ہے، تو اس دن تیرا ناک کون بچائے گا؟ اب برادری کی وجہ سے ناک کٹ گیا، اور پھر سب سے بری رسم کہ بیوہ کے حق میں وہی رسم ہے جو جاہلیت میں ہے۔ ایک عورت کا خامن فوت ہو گیا، وہ بیوہ ہے، اب عدت وہ خامن کے گھر میں گزارے گی، اس کے بعد وہ عورت اپنی مرضی سے آزاد ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، یا تو یہ رسم بنا لی گئی کہ اب اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اگر شادی کی تو ہماری توہین ہے، یہ تو بیوہ ہے، بیوہ کی شادی نہیں کرنی، وہ ساری زندگی غلامی میں رہ جاتی ہے، اس کی شادی نہیں کرتے۔ حالانکہ قرآن کہتے ہیں انکحوا الایام، ان کی شادی کراؤ۔ اسی طرح کسی کی بیوی مر گئی، مرد ہے، اب لوگ اسے کہتے ہیں تو تے بڈھا ہے اور تو شادی کو کیا، شادی سے کیا تو کیا کرتا ہے؟ بھائی اگر اسے ضرورت ہے شادی کی تو شریعت نے ترغیب دی ہے، وہ نکاح کرے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڈھے کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے بنسبت جوان کے، کیونکہ خدمت کا محتاج تو بوڑھا ہے، بوڑھے کو خدمت چاہیے، اور اب اس پہ پابندی ہے جی، او دیکھو جی توبہ توبہ فلانا شادی کر رہا ہے، استغفر اللہ، شادی کر رہا ہے، اور سارا زندگی گلی میں پھرتا رہے، غیر محرم عورتوں کو دیکھتا رہے، اور دوسروں کے چولہوں پہ جا کے چسکے اٹھاتا رہے، کوئی بہت اچھا آدمی ہے جی، ہر جگہ پہ جاتے، لیکن شادی کا نام لے تو یہ بھی جاہلیت کی رسم ہے۔ اور اسی طرح عورت ہے بیوہ ہو گئی، اس کی شادی کراؤ، اس میں شریعت نے شادی کا حکم دیا، اس میں کوئی آر نہیں۔ اور مجھے پتہ ہے کہ یہ تقریر بڑی بھاری ہوگی۔ اور پھر شادی کا جو طریقہ ہے وہ کیسے؟ دلہے کا بھائی، کہ دلہا مر گیا، بھائی گلے میں فٹ ہے، چاہے وہ بھائی عمر میں چھوٹا ہے، زیادہ ہے، ایک دوسرے کی پسند ہے نہیں، کوئی جوڑ، کوئی طریقہ، کوئی کوپ ہے نہیں، دلہا مر گیا لیکن وہ عورت بیچاری گھر سے جا نہیں سکتی، اب دلہے کا خامند کا بھائی اس کے گلے میں فٹ ہے۔ یہ بالکل مکہ کے مشرکوں والی رسم ہے۔ کیوں تم اس کا حق طلب کرتے ہو؟ تو عورت نہیں چاہتی شادی کرنا اور تم کہتے ہو نہیں اس گھر سے جا نہیں سکتی، تو دلہے کے بھائی کے ساتھ، خامند کے بھائی کے ساتھ اس کا زبردستی نکاح، تو کتنے ظلم کی بات ہے۔ شریعت نے ان ساری رسموں کو توڑ دیا، اور یہ سب جاہلیت کی رسمیں ہیں، بے پردگی جاہلیت کی رسم ہے۔ شریعت نے پردے کو فرض کیا ہے جیسے نماز کو فرض کیا ہے۔ اور جب ایک گھر میں کئی بھائی رہ رہے ہیں، وہاں کہتے ہیں پردہ ممکن ہی نہیں، بھائی تو شادی تب کرنا کہ اپنا مکان بنا، مکان عورت کا حق ہے، تو شرعی پردہ اکثر گھروں میں نہیں، اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں۔ تو یاد رکھ لو ہر رسم کو چھوڑنا ہوگا، پیغمبر کی سچی اتباع کرنی ہوگی، تب ایمان مکمل ہوگا، ورنہ یہ دھوکہ ہے کہ ایسے دعوے سے ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تو عرض کر رہا ہوں کہ جب عورت بیوہ ہو گئی، عدت گزارے گی، عدت کے بعد اسے تم مجبور نہیں کر سکتے کہ یہ نکاح نہ کرے، بلکہ اس کا نکاح کراؤ آگے، اور اس پہ بھی تم مجبور نہیں کر سکتے کہ خامند کے بھائی کے ساتھ کرے، فلاں کے ساتھ کرے۔ پھر اس سے بھی اوپر ایک ظلم ہے، اور وہ ظلم اور رسم عام ہے کہ برادری سے باہر نکاح نہیں کرنا۔ نکاح صرف برادری میں ہوگا، اپنی قوم میں ہوگا، اپنی برادری میں ہوگا، اور اس میں بڑے بڑے مباحث پکی ہیں کہ برادری سے باہر نکاح نہیں ہوگا، اپنی قوم میں برادری میں ہوگا، چاہے کف بنتا ہے نہیں بنتا، کوئی جوڑ بنتا ہے نہیں بنتا،
بچی عالمہ دیندار ہے، بچہ لوفر لفنگا ہے لیکن ہے تو برادری کا نا، وہ بے دین ہے لیکن ہے برادری کا، تو برادری سے باہر شادی نہ کہ یہ بھی جاہلیت کی رسموں میں سے ایک رسم ہے۔ اور کم از کم شادی کے معاملہ میں کوئی مناسبت دیکھنی ضروری ہے۔ اگر لڑکا بے دین ہے اور نشئی، شرابی، حفیمی، بد کردار اور لڑکی شریف ہے تو اس بیچاری کی کیوں زندگی تباہ کرتے ہو کہ یہ برادری کا ہے، یہ فلانے کا ہے؟ پھر اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مشرک ہے یا مباحد ہے، یہ بدعتی ہے یا فلانا ہے۔ اب مشرک سے جب اپنی رشتہ دار بہن بیٹی کا نکاح کرو گے، وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ ایسے ہوگا پوری زندگی کے کسی خنزیر کے ساتھ باندھ دیجئے۔ قرآن کہتے ہیں مشرک کے ساتھ نکاح نہیں، تو اب وہاں پر سارے اصول ختم ہو جاتی۔ اسی طریقہ سے یہ میں مثال بیان کر رہا ہوں، ورنہ معاشرے کی وہ رسمیں ہیں کہ الامان بالحفیظ، وہ ساری بیان کرنا ہی مشکل ہے۔ تو آپ لوگوں کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جب کلمہ محمد مصطفیٰ کا پڑھا، ہر بدعت سے بھی جہاد کرنا ہوگا اور ہر رسم کو توڑنا ہوگا، اور خالصتاً پیغمبر کریم کی سنت کو تلاش کرنا ہوگا۔ یہ پہلا فرض ہے۔ پیغمبر کریم کی محبت تب پوری ہوگی اور ایمان کی بنیاد تب مکمل ہوگی۔ ساتھ جتنے رسمیں ہیں، رسمیں اور بدعتیں انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ اسی طرح پھر کول شریف کی رسم ہے اور تیجا شریف کی رسم ہے، ختم شریف کی رسم ہے، 40ویں یعنی دین محمد مصطفیٰ نظر ہی نہیں آتا۔ ہر برادری کا طریقہ، ہر ملا کا طریقہ، ہر پیر کا طریقہ، عبادات ہے تو بدعتیں ساتھ ملی ہے، اور سوشل جو اپنا ایک تہذیب ہے تو رسموں کا مجموعہ ہے، تو پھر محمد مصطفیٰ کے ساتھ تمہارا تعلق کیا بنے گا؟ تو النبی اولا بالمومنین، یہ پہلا فرض ہے کہ ہر رسم اور بدعت کو چھوڑ دو، اس کے ساتھ بائیکاٹ کرو ہر نمود۔ اسی لیے ایک جملہ میں اکثر سناتا ہوں، سن لو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف صحابی ہے۔ وجود تھوڑا کمزور تھا۔ ایک دن درخت پہ چڑھے نا تو ان کی پنڈلیاں ذرا کمزور تھی، تو دوسرے بعد صحابہ دیکھ کے ہنس پڑے کہ یہ مجاہد کمزور ہے سر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ کو دیکھ کے ہنس رہے ہو، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ میزان میں کتنا وزنی ہے، اس کی ظاہری شکل نہ دیکھو۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں، عبداللہ ابن مسعود جو تمہیں مسئلہ بتائے خذو، اسی کو لے لو۔ اور عبداللہ ابن مسعود یوں لگتا تھا پیغمبر کے گھر کے آدمی۔ توجہ ہے؟ یہ وہی صحابی ہے جو کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، اے لوگوں آؤ تمہیں میں محمد مصطفیٰ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں۔ صلاۃ رسول اللہ، فقامہ کھڑے ہوئے، لم یرفع یدہ الا فی اول مرہ، عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی، صرف تکبیر تحریمہ پر رفع یدین کیا، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا۔ یہ وہ صحابی ہے اور اگلی صف کا صحابی ہے۔ اب کئی غیر مکلف شکل کیا جی کوئی حدیث میں نہیں آیا جی، ایک حدیث بھی نہیں ہے، یہ حدیث نہیں، ترمذی شریف میں سیاہ ستہ میں، ترمذی حنفیوں نے لکھی ہے، امام ترمذی سیاہ ستہ کا امام ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ حدیث صرف ترمذی میں نہیں، نسائی میں بھی ہے، نسائی میں بھی، اور بالکل صحیح۔ کوئی غیر مکلف صحیح حدیث کی تعریف حدیث سے دکھا کے اور حدیث کے اصول کے مطابق اس حدیث پہ کوئی اعتراض کر کے دکھائے، لیکن شرط تقلید نہیں کرے گا۔
تقلید تو ان کے نزدیک شرک ہے، مشرک بن کے رفع دین کا پھر کیا فائدہ؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی یہ بات سنو، جہاں امام ترمذی نے تبصرہ کیا کیا، فرمایا فَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ کہ یہ جو حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کی بے شمار صحابہ اور تابعین کا اس پہ عمل ہے۔ اب ایک قانون سمجھو کہ جس حدیث پہ بے شمار صحابہ کا عمل ہے اور تابعین کا عمل ہے، وہ حدیث اپنی قوت کے اعتبار سے تواتر کے درجے کو پہنچ جاتی ہے۔ یہ جو عام طور پہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا، تحامل سے حدیث متواتر بن جاتی ہے، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تحامل صحابہ اور تابعین، جس پہ صحابہ اور تابعین کا عمل ہو جائے تو پھر وہ چیز قطعی بن جاتی ہے کہ باقی یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی اس حدیث پر بے شمار صحابہ اور تابعین کا عمل ہے، یہ امام ترمذی فرما رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صحابہ کی نماز نہیں ہوتی تھی؟ یہ جو غیر مکلف فتویٰ لگا رہا ہے، جو رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین نہ کرے، اس کی نماز ہی نہیں۔ میں نے کہا نماز ہی نہیں، تو عبداللہ ابن مسعود پیغمبر کی نماز بتا رہے ہیں، اور ظالموں تمہارے فتوے سے تو نبی کی نماز بھی نہیں۔ آپ لوگوں کو کیا کہتے ہو؟ صلو کما رأیتمونی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو۔ پیغمبر کا صحابی ابن مسعود پیغمبر کو نماز پڑھتے دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ رفع دین کیا، پھر رفع دین نہیں کیا۔ اور جو وہ پیش کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر کی روایت، بخاری میں آ گیا عبداللہ ابن عمر سے کہ رکوع جاتے رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے تھے، کہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ حالانکہ وہی حدیث مسند حمیدی میں اسی سند کے ساتھ موجود ہے، اور امام حمیدی امام بخاری کے استاد ہیں، اور ابن عمر کی وہ روایت کہ اذا رکع ورفع راسہ من الرکوع لا یرفعہما، ابن عمر کہتے ہیں جب پیغمبر کریم رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے، آپ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ شاگرد کی کتاب میں کرتے تھے، استاد کی کتاب میں نہیں کرتے تھے۔ مدینے میں ہے رفع دین نہیں کرتے تھے، بخارا میں حدیث پہنچی تو رفع دین کرتے تھے۔ اب ہم کہتے ہیں اب بتاؤ، وہی صحابی عبداللہ ابن عمر مانو۔ اور پھر ایک، کیونکہ موضوع نہیں، ایک بات عرض کرتا ہوں، عبداللہ ابن عمر وہ ہے کہ لا یقرأ خلف الامام، یہ امام کے پیچھے قرات کا قائل ہی نہیں، اور غیر مکلف کا فتویٰ ہے جو امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز۔ میں نے کہا پھر وہ ساتھ ابن عمر کی تو تمہارے فتوے کے مطابق نماز ہی نہیں، کم از کم صحابی تو وہ پیش کرو نا رفع دین کے لیے جس کی نماز تمہارے اصول پہ تو ہو جائے۔ ادھر بغیر قرات کے مقتدی کی نماز ہی نہیں، اور رفع دین کی روایت وہ پیش کر رہے ہیں جو صحابی قرات خلف الامام کا قائل ہی نہیں۔ موطا مالک میں کان ابن عمر لا یقرأ خلف الامام، ابن عمر خود امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے، اور اپنے شاگردوں کو بھی یہی کہتے تھے۔ تو خیر، یہ جو بعض ہمارے ساتھی ہوتے ہیں نا، نئی نئی شیطانیوں کو پسند کرتی ہیں، کوئی وہ پینٹ پتلون والا محقق غامدی جیسا ابلیس، تو یہ اس کو سنے گا کہ ہاں نئی بات سنی ہے، یہ نئی بات کی تھوڑی تحقیق بھی کیا کرو، صرف سنی نہیں تحقیق بھی کرو کہ یہ کارٹون شیطان کو جو سن رہے یہ کیا بکواس اس نے کیا۔ تو خود عالم کل بن کے نہ بیٹھا کرو، اس کی تحقیق کرو۔ بہرحال تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود کی بات کر رہا تھا، ذہن میں رکھو کیا کہتی ہیں، فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد من کان منکم، اے لوگو تم میں سے جو کسی کی راہ چلنا چاہتا ہے،
کسی کی تقلید کرنا چاہتا ہے، کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، آؤ اولئک صحاب محمد، وہ محمد کے صحابہ ہیں، اور فَلْيَسْتَنَّ، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، ان کو اپنا رہنما بناؤ۔ کیوں؟ یہ جملہ ہے، فرماتے کانوا افضل هذه الامہ، پوری امت سے وہ افضل لوگ تھے، افضل لوگ تھے۔ افضل هذه الامہ ابرها قلوبا، اور وہ صحابہ دل کے نیک تھے۔ ابرها قلوبا، ان کے دل کی نیکی، ایک تو ظاہری نیکی ہے اور ایک ہے دل سے نیک ہونا۔ ابرها قلوبا، وہ مخلص لوگ تھے، دل سے نیک تھے۔ اور تیسرا اکلھا تکلفا، ان میں تکلفات نہیں تھے۔ آج جنازے میں بھی تکلفات شروع ہو گئے، بزرگ مر گیا 2 دن رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ بھائی جنازہ بڑا ہوگا نا تو ہم کہیں گے ماشاءاللہ اتنا بڑا جنازہ ہے، اتنی گاڑیاں آئیں۔ وہاں مسجد نبوی کی خادم ہے یا خادم فوت ہو گیا، صحابہ کرام نے رات کو جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ 3 دن کے بعد پیغمبر کریم نے سنبھالا کہ وہ ادھر خادم تھا، وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو فوت ہو گئے تھے اور ہم نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ تو پیغمبر کریم نے فرمایا افلا آذنتمونی، مجھے بتایا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی رات کا ٹائم تھا تو ہم نے کہا آپ کو تکلیف نہ دی، اور اپنے جنازوں کی ذرا رسمیں دے۔ وہاں تو یہ رسمیں ہی نہیں، یہاں تو جناب ہو رہی ہے فلانا، پھر کوئی جنازے میں نہیں گیا تو ازلی دشمنی بن گئی، فلانا تو ہمارے جنازے میں بھی نہیں آیا، فلانے بھی نہیں آیا۔ تو ایک بات یہ ہے کہ مسلمان کے مسلمان پہ جو حقوق ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان آدمی فوت ہو گیا تو حتی الامکان کوئی شرعی عذر نہیں تو اس کے جنازے میں شریک ہو، یہ الگ بات ہے۔ لیکن جنازوں کو ایسا متنازع بنا دینا اور پھر ان میں اتنی تاخیر کرنا، 2 دن 24 گھنٹے۔ وہ ابھی کراچی کے ایک مفتی صاحب فوت ہوئے اور بڑے مفتی تھے، وہ بھی جدھر بھی لقد کان لکم فی رسول اللہ، پتہ نہیں 24 کے 48 گھنٹے تک مفتی کو رکھ کر پھر جنازہ پڑھا۔ میں نے کہا کس شریعت پہ عمل کیا ہے؟ اتنا لمبا مفتی کو رکھا ہے، شریعت تو کہتی ہے جلدی دفن کرو، اور وہ صرف یہ کہ لوگ کٹھے ہوں، جنازہ بڑا ہو، اور ہم کہیں گے کہ ہمارے حضرت صاحب کا جنازہ بڑا ہے۔ اب بڑے جنازوں سے تو بخشش نہیں ہے، فرشتے ادھر پھینٹی لگا رہے ہوں اور ادھر جنازہ بڑا ہو۔ بھائی کامیابی تو پیغمبر کے طریقے میں، اور مولوی بھی چھوڑ چکا، عوام بھی چھوڑ چکی، اور جنازوں میں اتنی تاخیریں، پھر ناراضگیاں، پھر رسمیں، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا وہاں پروگرام۔ پیغمبر کریم کی مسجد کا خادم فوت ہوتا ہے، اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں۔ 3 دن گزر گئے۔ اب اسی چیز کو ذرا توجہ سے سنو، یہ جو آج کل بعض شیاطین کہتے ہیں فلانا کا جنازے میں کتنے تھے، فلانے کے جنازے میں کتنے تھے، صحابہ فلانا صحابی کے جنازے میں فلاں کیوں نہیں گیا فلاں، اور ان سے پوچھو صحابہ کے جنازے تمہاری طرح تھے؟ وہاں تو نبی کو بھی پتہ نہیں ہے جنازہ ہو گئی ہے۔ تو جنازے کی رسمیں تو تم نے بنائی ہے، اور یہ پروگرام تم نے۔ جنازہ خود سنت بلکہ فرض علی الکفایہ ہے، اور وہاں پر شریک ہونا سنت ہے، لیکن جو زائد رسمیں اور زائد التزامات ہیں یہ بالکل شرعاً غیر ممدوح ہیں اور جاہلیت کی رسمیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اکلھا تکلفا، صحابہ میں تکلف نہیں تھا، وہ اس امت کے افضل لوگ تھے، دل کے نیک تھے، یہ یاد کر لو۔ ابرہا قلوبا، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا اور اخلاص تھا۔ اکلھا تکلفا، ان میں کوئی تکلفات نہیں تھے۔ تو اس لیے ایک تقاضا یہ ہے محبت رسول کا، ہر رسم چھوڑنی ہوگی،
نیت تو کر لو نا، تم ہی چھوڑو گے، اور ہر بدعت چھوڑنی ہوگی، ساری رسمیں چھوڑو، ساری بدعت چھوڑو اور اس کے خلاف جہاد کرو۔ یہ ہے پیغمبر کریم کے ساتھ اصل محبت کا ایک اہم نقطہ۔ انشاءاللہ یہ مضمون چلے گا۔ ابھی وقت ختم ہو گیا، مزید ٹائم پہ آنے کی کوشش کرو تاکہ ہم جمعہ کو 1:30 بجے لے جائیں۔ مزید جتنا آپ جلدی آئیں گے انشاءاللہ جمعہ کو ہم 1:30 بجے تک لے آئیں گے۔